رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پچھلی ویڈیو میں مولانا صاحب سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سنا ہے ان کی زبانی۔ اب ہم انشاءاللہ ان سے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ۔ مولانا صاحب ہمیں بتائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وانك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، تو پورا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادات مبارکہ، آپ کے اخلاق مبارک کچھ بیان فرمائے۔ تو اما جی نے پوچھا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اما جی قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اخلاق یہ قرآن ہے۔ بے شک۔ ہاں جی، تو اس لیے یہ جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو پورا قرآن میں فرمائی ہے، لیکن ان میں سے ایک جو نمایاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے وہ ہے اخلاق حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنا اعلیٰ تھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنی ذات پر طعن اور تشنیع کرتے ہوئے اور گالم گلوچ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے انتقام نہیں لیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے صرف انسانوں پر نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انسانوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر آپ کی مہربانی تو ایسی عام تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو عام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے پیغمبر السلام، ہم نے آپ کو تمام کے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو انسانوں کا ایک عالم ہے، جانوروں کا ایک عالم ہے، پرندوں کا ایک عالم ہے، حجر و شجر کا ایک عالم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اخلاق ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کے اپنے اپنے الگ الگ حقوق بیان فرمائے، حقوق، اور زندگی میں پھر ان کے حقوق کو پورا کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کے بارے میں تھوڑا سا یہ سمجھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 برس تھی، ابھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ قریش مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، سارے قبیلوں نے مل کر، 6 قبیلے رہتے تھے مکہ مکرمہ میں، ہر ایک نے اپنی سعادت سمجھ کر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا، تو ہر ایک قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ ان میں تلواریں نکل آئی، لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح کے وقت میں جو سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا وہی جو فیصلہ کریں گے، ہم ان کے فیصلے پر جو ہے نا پورا اتریں گے۔ تو کل سب سے پہلے لوگوں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں آنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کی زبان سے یہ آواز نکلی کہ صادق آ گئے، امین آ گئے۔ اور اس سے اور دوسری مثال یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرما دیا، سارے کے سارے مکہ والے
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے، لیکن اس کے باوجود اپنی قیمتی چیزیں، اپنی امانتیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے. کیوں؟ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صادق اور امین ہے. تو اس مختصر پیغام سے، ویڈیو سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اصل یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتباع کر. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کے اندر اور اپنے صدق اور امانت کے اندر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور یہی محبت کی کامل علامت ہے. صحابہ اسی وجہ سے عظیم ہوئے کہ انہوں نے ہر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اتباع نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ یہ میلاد شریف کا مہینہ جاری ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میلاد منایا کیسے جاتا ہے اور میلاد کہتے کسے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.